وسعت اللہ خان کا کالم 74 سالہ گریٹ احتساب سرکت حصہ سوئم۔ جب 5 جولائی 1977 کو جنرل ضیاء الحق نے آئین معطل کر کے قومی تاریخ کا تیسرا مارشل لا نافذ کیا تو پہلی تقریر میں ہی یہ تاثر کیا کہ یہ اقدام انتہائی مجبوری میں اٹھایا گیا ہے۔ مقصد 90 دن کے اندر انتخابات کروا کر ملک کو دوبارہ جمہوریت کی پٹری پر ڈال کر اقتدار منتخب نمائندوں کے حوالے کرنا تھا۔ مارشل لا حکومت ضرورت سے ایک دن زیادہ نہیں ٹھہرے گی، چنانچہ جماعتی بنیادوں پر اکتوبر میں عام انتخابات کا انعقاد کا اعلان کیا گیا۔ بھٹو دور میں ریاست سے بغاوت اور غداری کے فرد جرم کے تحت صوبہ سرحد خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی قوم پرست کالعدم قیادت پر مقدمہ چلانے والے حیدرآباد ٹریبیونل کو ختم کر دیا گیا۔ بلوچستان میں 4 برس سے جاری فوجی آپریشن رک گیا اور جلا وطن بلوچ اور پختون قیادت کو وطن واپسی کی دعوت دی گئی۔ رہائی کے بعد کالعدم نیشنل عوامی پارٹی کے قائد خان عبدالولی خان کی جنرل ضیاء الحق سے ملاقات ہوئی۔ پھر یہ نعرہ بلند ہوا کہ احتساب کے بغیر انتخابات بے معنی ہیں۔ چنانچہ اکتوبر میں ہونے والے مجوزہ انتخابات پہلے احتساب پھر انتخاب کے اصول کی روشنی میں غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دیے گئے۔ اس کے بعد پی این اے کی جماعتوں پر مشتمل عبوری حکومت سے بھٹو مخالف معروف چہرے الگ کرنے اور پچھلے ادوار کے آزمودہ حب الوطنی و وفاداری کی ریاستی کسوٹی پر پورے اترنے والے سویلین چہرے متعارف کروانے کا عمل شروع ہوا۔ بھٹو حکومت کی انتظامی، اقتصادی اور انتقامی بے اعتدالیوں کو قوم کے سامنے رکھنے کے لیے ہزار سے زائد صفحات کی 4 جلدوں پر مشتمل کرتاسِ ابیض سیریز شائع کی گئی، مگر بھٹو کے خلاف ذاتی مالی کرپشن کا کوئی ٹھوس ثبوت نہ مل سکا۔ ضیاء حکومت نے کرپشن کو جڑ سے اکھاڑنے کے جذبے کے تحت مارشل لا ریگولیشن نمبر 16 اور 17 کو اپنا رہنما بنایا۔ 1979 میں بھٹو کی پھانسی کے بعد پہلی بار غیر جماعتی بنیادوں پر بلدیاتی انتخابات کا انعقاد ہوا۔ اس غیر جماعتی تجربے کے پس پردہ یہ خواہش تھی کہ برادری ازم کو زندہ کر کے ایک ایسی متبادل شکر گزار قیادت ابھاری جائے جس کی آبیاری سے پیپلز پارٹی کا سیاسی توڑا جا سکے۔ غیر جماعتی بلدیاتی انتخابات کی اس نرسری سے ایسے پودوں کا انتخاب ہوا جنہیں آگے چل کر صوبائی اور قومی سطح تک گروم کرنا تھا۔ اس نرسری کے بطن سے جو قیادت پھوٹی وہ پہلے نامزد مجلس شورا کا حصہ بنی، بعد ازاں 1950 کے غیر جماعتی انتخابات کے نتیجے میں تشکیل پانے والی صوبائی و قومی اسمبلیوں تک پہنچی۔ ریاست نے نئے ابھرنے والی قیادت کی نہ صرف سیاسی رہنمائی کی بلکہ معاشی پشت پناہی بھی کی۔ سرکاری بینکوں اور دیگر مالیاتی اداروں سے قرضوں کا حصول آسان ہوا تو وسطی پنجاب میں نئی ابھرنے والی متوسط اور تاریخی طور پر وفادار کاروباری کلاس کو اپنا دائرہ وسیع کرنے اور اس سے پیدا ہونے والی منفعت کی سیری کے ذریعے سیاست میں سرمایہ کاری کے راستے دکھائی دینے لگے۔ یوں پاکستان جسد ریاست میں روایتی سیاسی جاگیرداری، اثر و رسوخ اور سفارش کے کلچر کو کاروباری پیسے کی طاقت نے پسپا کرنا شروع کیا۔ افغان جنگ کے سبب کالے دھن کے بہاؤ کا رخ بھی سیاسی ندی کے جانب ہوتا چلا گیا۔ اس رجحان کو لگام دینے کی بجائے ریاست نے نظر انداز کرنے کی پالیسی اپنائی۔ ماضی میں منتخب نمائندوں کو اپنے اپنے حلقوں میں ترقیاتی منصوبوں کی نشاندہی کرنے اور سفارشات کا حق تو حاصل تھا، مگر ان سفارشات کی روشنی میں ترقیاتی بجٹ بیوروکریسی ہی خرچ کرنے کی مجاز تھی۔ 1950 کی غیر جماعتی اسمبلیوں میں پہلی بار یہ روایت پڑی کہ قومی ارکان کو 5 ملین روپے اور صوبائی ارکان کو 3 ملین روپے حلقہ جاتی ترقیاتی منصوبوں کے نام پر بانٹے گئے۔ اس رقم کے استعمال کا آڈٹ کبھی ہوا یا نہیں بوجھو تو جانے۔ اس رواج نے ہر آنے والی اسمبلی کے ساتھ دن دونی ترقی کی۔ 5 ملین روپے 5 کروڑ فی کس سے ہوتے ہوئے آج 50 کروڑ روپے فی کس تک جا پہنچے۔ اس بابت وزیر اعظم نے پچھلے ہفتے ہی اعلان کیا ہے، مگر یہ وضاحت نہیں کی کہ اس کا اطلاق صرف حکمران جماعت کے ارکان اسمبلی پر ہوگا یا حزب اختلاف کو بھی نوازا جائے گا۔ ضیاء دور میں ہی بینکوں سے لیے قرضے معاف کرانے کا رجحان تیزی آئی۔ اگر پچھلے 40 برس کے دوران قرضے رائٹ آف کرنے کے سرکاری اور میڈیائی ریکارڈ اور پارلیمنٹ میں اس بابت پوچھے گئے سوالات کے جوابات دستیاب اعداد و شمار یکجا کر کے چھانا جائے تو پچھلی 4 دہائیوں میں درجہ اول و دوم کے سیاستدانوں، 400 سے زائد کاروباریوں اور نجی شعبے کے اداروں کے جو قرضے رائٹ آف ہوئے ان کی مالیت 500 ارب سے زائد ہے، مگر اس بارے میں پورا ریکارڈ شاید کبھی بھی تشت ازبام نہ ہو پائے۔ اس سارے شکشکے کے نتیجے میں ایک نیم سیاسی ذہنی متبادل تیار ہو گیا۔ ایوب خان کی کنونشن مسلم لیگ کی طرز پر 1950 کے غیر جماعتی پارلیمانی
میٹرنٹی ہوم میں تجربہ کار دائیوں کی نگرانی میں ایک نئی مسلم لیگ کی پیدائش ہوئی۔ یوں پیپلز پارٹی سمیت جدوجہدی سیاست پر یقین رکھنے والوں کی سرگرمیوں پر بند باندھنے کا پروجیکٹ مکمل ہوا، مگر اس پروجیکٹ کے معمار کامیابی کا پھل دیکھنے سے پہلے ہی بالا عالم بالا سدھار گئے۔ چونکہ متبادل قیادت ابھارنے کے تجربے کی کامرانی کے بعد جب کوئی کھٹکا نہ رہا تو جماعتی انتخابات نظام سیاست پھر سے بحال کر دیا گیا۔ 16 نومبر 1988 کو 11 برس کے وقفے سے پہلی بار جو عام انتخابات اس اطمینان کے ساتھ ہوئے کہ اگر کوئی جماعت یعنی پیپلز پارٹی 2/3 اکثریت حاصل کر بھی لے تو 8ویں آئینی ترمیم کے تحت با اختیار صدر کو اپنی بقا کے لیے خوش کرنے میں ہی اپنی مدت گزار دے گی، مگر پیپلز پارٹی کو واضح اکثریت بھی نہیں ملی اور پیپلز پارٹی کا سیاسی دف مارنے کے لیے IJI کا نسخہ حمیدیہ کی شکل میں ایک متبادل سیاسی قوت سے بھی پلڑے کو دوسری جانب جھکنے سے روکے رکھا۔ ایک احتیاطی انتباہ: نسخہ حمیدیہ کی اصطلاح کا مرحوم حمید گل سے کوئی لینا دینا نہیں، یہ ان کی آمد برخواست سے کئی سو برس پہلے زیر استعمال ہے۔ یوں پیپلز پارٹی کو 205 جنرل سیٹوں میں سے 93 نشستوں کے ساتھ بندھی ہوئی وفاقی سرکار اور سندھ اور IJI کی 54 سیٹیں اور سب سے بڑے صوبے پنجاب کی باغدور تھما دی گئی۔ البتہ خزانے، دفاع اور خارجہ پالیسیوں کی کنجیاں بادشاہ گھروں نے اپنے نیفوں سے ارس لیں۔ گویا عوام کے ساتھ وہ جمہوری چھنکنا تھما دیا گیا جس کا وزن ہلکا مگر شور زیادہ تھا۔ نئی نویلی حکومت پر صرف 5 ماہ بعد ہی اپریل 1989 میں تحریک عدم اعتماد کی شکل میں IJI کے پلیٹ فارم سے پہلا حملہ ہوا۔ کہتے ہیں کہ اس ناکام گھوڑا بدل جلگار ہارس ٹریڈنگ پر لگ بھگ $1 کروڑ کے اخراجات ہوئے، جس میں مبینہ طور پر نجی برادر غیر ملکی پیسہ بھی شامل تھا، مگر آج تک ڈرائنگ روم کی حد تک اس شب خونی اسکینڈل کا ذکر ضرور ہوتا ہے لیکن احتسابی تحقیق کا کسی میں جارہ نہیں۔ البتہ وزیر اعظم اور ان کے مسٹر 10% کے خلاف ضرور وسیع کرپشن کی کہانیاں مشتہر ہوئیں۔ جب ان کہانیوں سے فضا ہموار ہو گئی تو اگست 1990 میں 2.5 برس کے اقتدار کے بعد ہی صدر مملکت نے اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے بینظیر حکومت کو برخاست کر دیا۔ کرپشن کے ریفرنسز فائل کر دیے گئے، آصف زرداری گرفتار ہوئے، غلام مصطفیٰ جدوئی کی نگران حکومت نے انتخابات کروائے اور پچھلی بار 93 نشستیں جیتنے والی پیپل پارٹی کو اس بار 45 اور 54 سیٹیں جیتنے والی IJI کو 111 سیٹیں بانٹ دی گئی۔ توقع تھی کہ اس واقعے بے نظیر اور ان کے شوہر نے پہلی بار حکومت ملنے پر صرف 2.5 برس میں ملک لوٹ کھایا تو آئندہ انہیں پھر سے اقتدار کی غلام گردشوں میں پھٹکنے نہیں دیا جائے گا، مگر جب 2.5 برس بعد نواز شریف کرپٹ قرار پائے تو دوبارہ پچھلے کرپٹوں سے رجوع کیا گیا۔ یوں احتساب کی دیوی کو ٹکیائی بنا کر مستقبل قریب کے تمام تماشبینوں کو منتخب استعمال کے لیے رکھ چھوڑا گیا۔ قصہ جاری ہے۔